حي على الفلاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم فما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کی تفصیلات بیان فرمائی. ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ ہی کا ذکر کیا. فرمایا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو ہم آپ کے لیے آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ جو آپ کو پسند آئے گا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لہذا آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا اور آپ جہاں کہیں ہوں اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف ہی پھیرا کرو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو اہل کتاب ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے برحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ رب العالمین ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی جو آرزو جو خواہش تھی اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پر ذکر کیا کہ بار بار نماز کے دوران بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھتا تھا اس امید میں کہ اللہ رب العالمین بیت المقدس سے قبلے کو ہٹا کر خانہ کعبہ کو بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی آرزو کو نبی کی خواہش کو پورا کیا اور فرمایا کہ ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف متوجہ کرنے کا حکم دیں گے توجہ کرنے کا حکم دیں گے کہ جس سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں حکم دیا کہ آپ نمازوں میں اپنا رخ اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ کی طرف کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہوں کسی مقام پر بھی ہوں زمین کے کسی بھی خطے پر ہو آپ نمازوں کے لیے اپنے چہرے کو خانہ کعبہ ہی کی طرف متوجہ کریں. پھر اللہ نے کہا کہ یہ اہل کتاب یہ جانتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی جانب سے برحق چیز ہے یعنی یہودیوں کی کتاب توریت اور عیسائیوں کی کتاب انجیل کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مختلف اوصاف بتلائے وہیں واضح طور پر یہ بھی وصف اللہ کے نبی کا ان کی کتابوں کے اندر بتلایا تھا کہ آخری نبی اور آخری پیغمبر جو دنیا میں آئیں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. لہٰذا یہ برحق چیز اللہ رب العالمین نے خود ان کی کتابوں کے اندر بیان کی تھی. اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ برحق چیز ہے خود ان کی کتابوں میں ہی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اعمال سے غافل نہیں ہے. پھر اللہ نے آگے کہا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا اتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کو کوئی بھی دلیل پیش کر لیں کوئی بھی دلیل ان کے سامنے رکھ دیں وہ آپ کی قبلے کی طرف آپ رخ کرنے والے نہیں وہ آپ کی قبلے کی طرف متوجہ ہونے والے نہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ ان کی قبلے کی اتباع کرنے والے ہیں.
وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ خود اہل کتاب یہ آپس میں ایک دوسروں کے قبلے کی طرف مخ نہیں کرتے، آپس میں خود قبلے کے معاملے میں ان کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس علم آنے کے باوجود بھی اگر آپ نے ان کی نفسانی خواہشات کی اگر پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اعتراض کا جواب دیا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تحویل قبلہ کے بارے میں جو بھی دلیلیں آپ ان اہل کتاب یہود و نصارہ کے سامنے رکھتے یہ آپ کے قبلے کو ماننے والے نہیں، اور نہ آپ ان کے قبلے کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس قبلے کی طرف رخ کرنے کا اپنے نبی کو حکم دیں، وہ نبی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے اسی حکم کے متبع اور اسی حکم کے مکلف ہیں۔ لہٰذا نہ یہ اہل کتاب خانہ کعبہ کو قبلہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ آپ بیت المقدس کی طرف دوبارہ رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، خود یہود اور نصارہ کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے قبلوں کے اندر۔ یہودیوں کا جو قبلہ ہے بیت المقدس میں وہ گنبد صخرہ جس کو بولتے ہیں، وہ بیت المقدس میں صخرہ کی طرف رخ کر کے یہ لوگ یہودی نماز پڑھتے، یعنی ان کا قبلہ جو ہے بیت المقدس ہی کے اندر القبۃ الصخرہ کی طرف ہے، اور عیسائیوں کا جو قبلہ ہے بیت المقدس ہی کے اندر ہے، لیکن بیت المقدس کا شمالی حصہ جو ہے یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر ذکر کی کہ یہ اہل کتاب خود ان کے اندر اتفاق نہیں ہے قبلے کے اندر، یہودیوں کا کوئی ایک قبلہ ہے، عیسائیوں کا کوئی دوسرا قبلہ ہے۔ لہٰذا جب خود ان کے اندر ہی اختلاف ہے اور یہ خود اہل کتاب خود ایک قبلے پر متفق نہیں ہے، تو پھر یہ مسلمانوں سے کس طریقے کی امید کرتے ہیں کہ مسلمان ان کے قبلے کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو آگے کی آیت میں تنبیہ کی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے واضح اور روشن ترین دلیلیں علم کے لیے نازل کی ہیں، لہٰذا علم کے آ جانے کے بعد آپ ان کفار اور مشرکین یہود و نصارہ کی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی کہ علم کے آ جانے کے بعد کفار اور مشرکین کی کسی بھی قیمت پر اتباع نہیں ہونی چاہیے، نہ توحید کے معاملے میں، نہ عقیدے کے معاملے میں، نہ اعمال کے معاملے میں، اور نہ ہی دنیاوی زندگی کے مختلف اعمال، مختلف چیزوں اور کاموں کے معاملے میں کفار اور مشرکین یہود و نصارہ کی کسی بھی قیمت میں مشابہت کرنا یہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بیان کی کہ اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً ایسا آدمی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے آگے کی آیت میں کہا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، کہ ہم نے جن کو کتاب دے رکھی ہے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یقیناً ان میں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ جو حق کو چھپاتی ہے اور جانتے بوجھتے حق کو چھپاتی ہے۔ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، حق جو ہے اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے، ان آیات اور ان تفصیلات کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھی طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی اور قیامت تک آنے والے تمام یہودی اور عیسائی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین صاف طور پر، یہ واضح طور پر جانتے پہچانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی دنیا کے آخری نبی اور آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔
اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی کہ جیسے انسان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو جس اچھی طریقے سے جانتا اور پہچانتا ہے، اسی طریقے سے یہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے ہیں، لیکن اپنے دلوں کے حسد اور کینہ اس کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے کہا کہ حق جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لہٰذا اس حق کے معاملے میں کسی بھی قسم کے شک اور شبہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے، جو دین اور جو شریعت اللہ نے بتائی ہے، یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات، یہ قرآن و حدیث، یہ تمام چیزیں برحق ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین کی، یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ اس کی تمام تعلیمات برحق ہیں، اس میں کسی بھی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اسی بات کا اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے تعلیمات کے معاملے میں کسی بھی قسم کے شبہات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔